مذہب مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یہ بار بار ڈیلے ہوتی ہے؟ اور یہ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہیں امینڈمنٹس، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں کہیں نہ کہیں لوپ ہولز تھے، کچھ کمیاں تھیں جن کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں صرف بہانے؟ دیکھیں، ہماری بدقسمتی سے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوری جماعتیں نہیں ہیں، اس لیے وہ جمہوریت کو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتی، وہ صرف اپنے آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہیں۔ آپ پورا یہ لوکل گورنمنٹ میں نے بہت اسٹڈی کیا ہے، بہت فالو کیا ہے۔ یہ جو نان پارٹی بیسڈ الیکشن کا کانسیپٹ تھا وہ 79 میں سب سے پہلے آیا تھا۔ 79 میں لائے کیونکہ اس وقت خطرہ تھا پیپلز پارٹی کا، وہ عوام دوست کے نام سے پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس اتارے اور عوام دوست کے نام سے وہ جیت گئے۔ اس کے بعد کے الیکشنز میں ہم نے دیکھا غیر جماعتی انتخابات، مسلم لیگ پیداوار ہی غیر جماعتی انتخابات کی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو 85 کے الیکشنز میں جب یہ غیر جماعتی لوگ منتخب ہو کر آئے تو ان کے اندر سے مسلم لیگ نے جنم لیا۔ اس کے بعد جو اس وقت صدر مملکت تھے انہوں نے ایک کو نامزد کر دیا، وہ وزیر اعظم بن گئے، نواز شریف صاحب۔ یہ پورے لوکل باڈیز کے ہی پیداوار ہیں، یہ اسی سسٹم کی پیداوار ہیں۔ تو آج یہ جو بیسک کانٹرڈکشن ہے، دیکھیے سب سے اچھا جو، اب آپ اس کو ڈکٹیٹوریل رجیم کہیں کچھ بھی کہیں، سب سے اچھا لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ آیا تھا وہ آیا تھا 2001 کا۔ اگر آپ 2001 کے ایکٹ کے بعد کے جو لوکل باڈیز الیکشنز ہیں اگر آپ اسے اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو لوگ آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ ٹاؤن ناظم بننا چاہتے تھے۔ جو بڑے بڑے نام ہماری سیاسی جماعتوں کے ہیں وہ سب ٹاؤن ناظم کا الیکشن لڑ رہے تھے، اس لیے کہ پاورز وہاں ڈیلیگیٹ ہو گئی تھی، فائنینشیل پاورز وہاں ڈیلیگیٹ ہو گئی تھی، پولیٹیکل پاور، ایڈمنسٹریٹو پاورز وہاں ڈیلیگیٹ ہو گئی تھی۔ ہماری سیاسی جماعتوں کا پرابلم یہ ہے کہ جو کام لوکل کونسلز کو کرنا چاہیے وہ یہ خود کرنا چاہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں۔ ایک عام آدمی کی اپروچ ایک کونسلر تک تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اپروچ ایک وزیر تک نہیں ہو سکتی، اس کی اپروچ ایک ایم این اے ایم پی اے تک نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے لوکل گورنمنٹ کی، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ پروونشل اسمبلیز ہیں، یہ لوگ رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ لوگ یہ جو ڈیلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایڈمنسٹریٹرز بنا دیے، اس کے بعد آپ نے اپنے من پسند آپ نے وہ کروا دیے۔ یہ اپروچ ہی ان ڈیموکریٹک اپروچ ہے۔ یہ جو بار بار امینڈمنٹس آتی ہیں لائی کیوں جاتی ہیں؟ اور آپ اسی کو نہیں لے لیں، آپ پولیس آرڈر لے لیں، پولیس آرڈر 2002 لے لیں۔ ایک میکینزم بنایا گیا تھا کہ پولیس کو کس طریقے سے انڈیپینڈنٹ کیا جائے، پبلک سیفٹی کمیشن بنایا جائے، اس میں پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس کو آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا، اس کو آپ نے کیونکہ پاور آپ کو کی کہ پولیس آپ کے انڈر ہو۔ تو یہ جو پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹس کی اپروچ ہیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی اپروچ ہے، یہ اینٹی ڈیموکریٹک اپروچ ہے۔ یہ جتنی امینڈمنٹس آپ اٹھا کے لے لیں یہ صرف اپنی پاور کو گریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو آ جائے، عمران خان کے پیریڈ میں دیکھ لیں آپ، لوکل گورنمنٹس بنی ہوئی تھیں، ان کو ختم کر کے ایڈمنسٹریٹر بنا دیے۔ اب آپ دیکھ لیں موجودہ گورنمنٹ کو دیکھ لیں، اکتوبر میں آپ نے الیکشن کرانے تھے، آپ اکتوبر میں الیکشن آپ نے نہیں کرائے، اب دسمبر میں بھی نہیں ہوں گے، پھر آپ امینڈمنٹس لائیں، امینڈمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں۔ یعنی کہ یہ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ سیاسی جماعت جو ہے، سیاسی حکومت غیر جماعتی انتخابات کرا رہی ہے، اور اس غیر جماعتی انتخابات کے 1 مہینے بعد آپ کو یہ ہے کہ آپ پارٹی جوائن کریں۔ یہ ساری اپروچ، یہ ساری مینٹالٹی ان ڈیموکریٹک مینٹالٹی ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا سب سے بڑا المیہ پاکستان میں یہ ہے، اسی لیے ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ڈیموکریسی کو مضبوط نہیں کرنا چاہتی۔ ہماری سیاسی جماعتیں جمہوریت کو مضبوط، جمہوریت کی نرسری ہوتی ہے لوکل باڈیز، یہ تو آٹومیٹکلی ہر 4 سال بعد ہو جانے چاہیے لوکل باڈی الیکشن۔ اس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹرز وغیرہ بنانے کی اس طرح ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کرائیں لوکل باڈی الیکشنز کرا لیں، آرام سے الیکشنز کرا لیں۔ کون آتا ہے، کون سیاسی جماعتوں کی کیڈر ہی بنے گا نا۔ لیکن غیر جماعتی انتخابات کی اپروچ، جو جنرل ضیاء الحق کی اپروچ کے اس زمانے کی اپروچ تھی، وہ مسلم لیگ میں ٹرانسفر ہوئی۔ اس چیز کو بعد میں ایون پیپلز پارٹی کے دور میں لوکل باڈیز الیکشنز ہی نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ کیوں نہیں کراتے آپ لوکل باڈیز الیکشن؟ کیوں نہیں اپنی نرسریز کو مضبوط کرتے؟ تو آپ اسٹوڈنٹ یونین دیکھ لیں، اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی نہیں ہے، لیکن اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشنز نہیں کرائے جاتے، اس لیے کہ اپروچ ہی نہیں ہے، اپروچ ہی ان ڈیموکریٹک اپروچ ہے۔ تو جب تک پولیٹیکل پارٹیز جمہوریت کو مضبوط نہیں کریں گی، جب تک سیاسی جماعتیں اپنے اندر کی جمہوریت کو مضبوط نہیں کریں گی،
آپ کا کوئی بھی جو ایسا سسٹم جو ڈیموکریسی کو مضبوط کرتا ہے کبھی مضبوط نہیں ہوگا. جب مزے کا خیز بات یہ بھی ہے نا کہ یہی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جب دوسری پارٹیز نہیں کروا رہی ہوتی ہیں ان کی حکومت ہوتی ہے تو اس کے اوپر تنقید کرتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے حوالہ بھی دیا جب پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہو رہے تھے تو یہی نون لیگ تھی جو تنقید کرتی تھی. تو صافی صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ وہی اپروچ لے رہے ہیں جو ہمارے باقی سارے تجزیہ کار لے رہے ہیں؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا سر جو دوسری تیسری بار حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کہ یہ بڑی مشکل ایکسرسائز ہوتی ہے لیکن ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ذرا بتائیے گا کہ کتنی ایفرٹ اس میں جاتی ہے, کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اس لیے مضبوط نہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوریت کے جو دو بنیادی پلرز ہیں ان کے حامی نہیں ہے. جمہوریت کو اصل جو لاٹ ملتی ہے اور جمہوریت کی مضبوطی میں کام کرتی ہے وہ ایک تو اسٹوڈنٹس یونین ہے اور ایک پھر لوکل گورنمنٹ ہے. تو پاکستان کے اندر نہ تو اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن ہوتے ہیں اور نہ لوکل گورنمنٹ یہاں پہ قائم ہے. یہاں پہ جو کچھ عدالتوں کے دباؤ پہ اگر صوبائی حکومتوں سے الیکشن کروائے بھی جاتے ہیں تو وہ یونین کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیں ضرورت مقامی حکومتوں کی ہے, نہ کہ ہمیں صرف نالی اور وہ درست کرنے کے لیے سڑک بنانے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے. مہذب دنیا میں مقامی حکومتوں کے پاس نہ صرف یہ کہ نالی اور سڑک اور ان چیزوں کا اختیار ہوتا ہے, ڈیولپمنٹل فنڈ ان کے پاس ہوتا ہے, بلکہ ان کے پاس لا اینڈ آرڈر کا اختیار بھی ان کے پاس ہوتا ہے اور پولیس بھی ان کے ماتحت ہوتی ہے. اور اس لیے وہاں پہ جمہوریتیں وہ پلتی پولتی ہیں. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ سب جماعتوں کا رویہ ایک جیسا رہتا ہے اس معاملے میں. اگر کسی جگہ پہ الیکشن ہو بھی جائیں, مثلاً پنجاب میں تو پی ٹی آئی نے یہ کیا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کو ختم کر کے انتظام خود بیوروکریٹ کو دے دیا تھا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بلدیاتی ادارے ہیں لیکن وہ نام کے بلدیاتی ادارے ہیں, ان کو نہ تو مناسب فنڈ ملتا ہے اور نہ ان کو کوئی اختیار ملا ہوا ہے. اب پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے ہیں, ان سے کورٹ کروانا چاہتی ہیں تو وہاں پہ بھی یہ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بیوروکریسی بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ بیوروکریسی نہیں چاہتی کہ بلدیاتی نظام ہو اور مقامی حکومتیں ہوں, کیونکہ اس موجودہ سیٹ اپ میں جو موجودہ کلچر ہے اس میں بیوروکریسی کے پاس بھی اختیارات زیادہ ہوتے ہیں اور فنڈز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور وزیر اعلیٰ اور باقی لوگ بھی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اصل میں پاکستان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبران, سینٹ کے ممبران اور ایم پی ایز کو جو ڈیولپمنٹل فنڈز ملتے ہیں وہ ان کو ملنے ہی نہیں چاہیے. ان کا یہ کام ہی نہیں ہے, ان کی کام قانون سازی ہے. اور چونکہ ان کو یہ ملتے ہیں اس لیے لوگ پیسہ کمانے کے لیے قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں آتے بھی ہیں اور ادھر آ کے پھر قانون سازی بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے حلقے کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز ان سے لے کے اگر ہم نے مقامی حکومتوں کے حوالے کر دی تو ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ اور بلدیاتی اور صوبائی اسمبلیوں کی تطہیر بھی ہو جائے گی اور وہاں پہ وہ لوگ آنے کی کوشش کریں گے جو پیسے کی بجائے جن کی نظر کام پہ ہو اور جن کی نظر قانون سازی پہ ہو. سر یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں لیکن میکنزم اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اوپر سے اوور سائٹ ہو, یعنی چیک ان بیلنس رکھیں اور پھر نیچے منتقل کریں. تو اگر ڈائریکٹلی نیچے چلا جائے گا پیسہ تو پھر اوور سائٹ کیسے ممکن بنائی جائے گی, اس کے اوپر چیک ان بیلنس کیسے رکھا جائے گا؟ نہیں, اوور سائٹ کا نظام ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی آڈیٹر جنرل کا محکمہ ہوتا ہے اور بہت سارے ادارے ہیں, نیب ہیں اور خود بے شک اوور سائٹ کا انتظام صوبائی اسمبلی اوور سائٹ کرے بے شک, لیکن یہ کہ کام ان کو کرنے دے. اوور سائٹ کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں اور ان پہ چیک رکھا جا سکتا ہے کئی طریقوں سے. مثلاً جنرل مشرف کے دور کا جو بلدیاتی نظام تھا وہ اس لحاظ سے اس میں کچھ خامیاں تھیں لیکن وہ بہترین نظام تھا. اس میں اب مثلاً اگر پولیس کو اختیارات دیے گئے تھے تو اس کے اوپر ایک پبلک سیفٹی کمیشن بھی بنایا گیا تھا تاکہ اس کی اوور سائٹ کریں. ٹھیک ہے.